وہاں قرآن مجید کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر جو احباب جس طرح ہمارے قابل احترام مہمان میاں محمد عمر بٹو صاحب تشریف فرما ہے، ان کے عزیز میاں محمد عامر صاحب جو اس وقت کینیڈا میں ہیں، انہوں نے اپنے وسائل خرچ کر کے اس مسجد کی بنیاد سے لے کے آخر تک تمام حصہ ڈالا۔ پھر ہمارے انتہائی محترم بھائی محمد ساجد صاحب جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے جگہ وقف کی، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے جو ان کے حصہ میں آئی۔ 2006 میں دارالعلوم دیوبند کا سفر ہوا تو وہ دارالعلوم دیوبند جو ایک انار کے درخت کے نیچے جس کا آغاز ہوا تھا، میں نے اور آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا، ہم نے وہ انار کے درخت کی جگہ دیکھی، چھوٹی سی مسجد تھی۔ وہاں جب ہم دارالعلوم دیوبند کے قبرستان کی طرف گئے تو مہمانوں کو وہاں کے میزبانوں نے مختلف قبروں کی تعارف کروایا کہ یہ شخص 4 قبریں اکٹھی بنی ہوئی تھی۔ تو پہلی قبر کس کی ہے کہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری کس کی ہے جی؟ یہ پہلے استاد جو دارالعلوم دیوبند کے تھے محمود جن کا نام تھا، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تیسری قبر کس کی ہے جی؟ یہ 7 شاگرد سوئے ہوئے ہیں۔ پہلا جو شاگرد ہے جس کو ملا محمود حسن کے نام سے جو دنیا یاد کرتی ہے۔ یہ چوتھے کون ہیں؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ حاجی محمد عابد صاحب ہیں۔ بھی یہ کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے اس میں وسائل خرچ کے لیے، ان کے لیے میرے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے کہ بتایا گیا کہ یہ جو 7 ان 3 بڑی شخصیات کے ساتھ یہ شخص سویا ہوا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے لیے سب سے پہلے 1 روپیہ چندہ دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں جن کے پہلو میں وہ سوئے ہوئے ہیں، جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے یاد رکھتی ہے، تحریک ترک موالات، تحریک ریشمی رومال، تحریک آزادی ہند، جنہوں نے بر صغیر سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا، جس نے انگریز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، وہ مرد کلندر جس شان و شوکت کے ساتھ سویا ہوا ہے، اسی شان و شوکت کے ساتھ وہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دینے والا، وہ بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ اس کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ ہماری دلی دعا ہے جن احباب نے اس ادارے میں دامے دل میں سکھ نے جو بھی تعاون کیا، رب ذوالجلال اپنی بارگاہ عالی میں ان کو شرف قبولیت بخشے۔ ہم حضرت کو اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو دیگر جتنے بھی مراکز ہیں ان کی طرح آباد و شان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔